اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تک تمام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کے بعد حدیث میں اصول کافی کتاب الایمان والکفر کی حدیث نمبر 2 تک تمام کر لیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ گزشتہ جو 2 آیات تھیں ان کا ترجمہ ہم تکرار کر کے آگے چلیں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اس طرح فرمایا تھا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف یعنی حق کی طرف یکسوئی سے متوجہ اور خود بخود ہر باطل سے بیزار۔ مسلم اللہ کے حکم کے آگے تسلیم، اس کا فرما بردار، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ گویا یہ 3 گروہ، یہودی حضرت ابراہیم کو اپنے میں شامل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، نصرانی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے ہیں، اور جو مشرک تھے قریش اور ان کے علاوہ، وہ بھی چونکہ قریش بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسماعیل ہیں، تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی عظمت کے قائل تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو منع کر دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی ابراہیم مشرکوں میں سے تھے۔
آیت نمبر 68 میں پھر یہ فرمایا کہ اگر تم ابراہیم کا قرب چاہتے ہو تو پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ ابراہیم کے قریب ترین لوگ کون ہیں۔ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، ابراہیم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور یہ نبی یعنی اب جو یہ زمانہ ہے جس میں آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اب ابراہیم کا قریبی ترین یہ نبی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی اس نبی پر، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کا ساتھی ہے، مومنوں کا سرپرست ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 68 تمام ہوتی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 69 کو پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پس منظر آپ کے سامنے ہے، یعنی سورہ آل عمران کی یہ آیات، یہ حصہ اہل کتاب کے معاملات کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نصارہ نے غلو کیا اس کے جوابات دیے، اور زیادہ تر آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے لیکن یہود کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ان اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی سازشیں اور ان کے ہیلے کہ کس طرح وہ لوگ جو اللہ کے آخری نبی پر ایمان لا چکے ہیں کس طرح انہیں دوبارہ گمراہ کیا جائے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے آخری نبی کی نشانیوں سے یہ لوگ خود بھی انہیں پہچان چکے تھے۔ تو کتنا ایک انسان کی یا کسی قوم کی یا گروہ کی بدبختی ہے کہ اس کا دل کسی بات کے حق ہونے کی گواہی دے دے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے انکار پر تلا ہو، اس کے انکار پر مائل ہو، اس کے خلاف سازشیں کرے، جو اس حق کو تسلیم کر چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ انسان کی بدترین کیفیت ہے حق کے مقابلے میں۔ تو اب ان کی یہ کیفیت اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69 69 وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ودت یہ وہی لفظ ہے جس سے مودت بنا ہے۔ ود مودت یعنی شدت سے چاہنا، شدید تمنا اور خواہش رکھنا۔ اہل کتاب میں سے ایک طائفہ یعنی ایک گروہ، ایک جماعت، ایک گروپ، سارے کے سارے نہیں لیکن ان میں سے ایک گروپ، ایک گروہ، ایک طائفہ ایسا ہے کہ جن کی بڑی شدید تمنا ہے کس بات کی؟ لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، کاش تمہیں گمراہ کر دے۔ ان کی یہ بڑی آرزو ہے کہ اے کاش یہ جو ایمان لائے ہیں یہ دوبارہ پلٹ آئیں۔ لو یضلونکم، کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور اب اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، توجہ فرمائیے کہ اور یہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو۔ حق کے خلاف جو چال چلی جاتی ہے اصل میں وہ چال چلنے والے کے اپنے خلاف ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بار بار ذکر فرمایا۔ منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ممکن ہے باطل چال چلنے والا، مکر کرنے والا حق کے خلاف ظاہری طور پر دنیا میں کچھ فائدے حاصل کر لے، ظاہری فتح حاصل کر لے، اور ایسا بہت سارے موارد میں ہوا۔ خود اگر ہم میدان کربلا کا معاملہ لیں
تو کچھ عرصے کے لیے ظاہری طور پر یزیدی لشکر کو فتح ہو گئی، ان کی شان و شوکت بھی ظاہری برقرار رہی، ظاہری طور پر اہل بیت رسول جو ہیں انہیں ظلم اٹھانے پڑے، لیکن حقیقت میں جس کو ہم فائنل نتیجہ کہتے ہیں، انہوں نے جتنا زور لگایا، جتنی چالیں چلی، اصل میں اپنے ہی انجام کو مزید خراب کیا، اپنی ہی فائل کو زیادہ برا کیا۔ جیسے فرض کریں مثال کے طور پر ایک چور ہو یا ڈاکو ہو کہ جس کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہو، لیکن وہ کسی مصلحت کی وجہ سے خود اسے مہلت دے رہے ہوں کہ یہ مزید جرم کر کے سخت ترین سزا کا حقدار بن جائے، مزید جرم کرے۔ تو اب اگر آپ اس چور کی کیفیت دیکھیں تو وہ اپنی ہر کامیابی پر خوش ہے کہ میں نے اتنا مال بٹور لیا، میں نے کامیاب چوری کی، میں نے کامیاب ڈکیتی کی، میرے پاس اتنا زیادہ مال ہو گیا، مثال کے طور پر، چاہے وہ پورا گینگ ہے، گروپ ہے، وہ خوش ہیں۔ لیکن ایکچولی کیا صورتحال ہے کہ وہ جتنا بھی جرم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی سزا میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، ان کی تکلیف میں جو ان کو عنقریب انجام میں ملنے والی ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو ہر حق کے خلاف چال چلنے والا اپنے آپ کو جتنا سمجھے میں بڑا چلاک ہوں، میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی، یہ کامیابی حاصل کر لی، قرآن مجید کی دی ہوئی تصویر اور آئیڈیالوجی کے مطابق ہرگز وہ بچے گا نہیں اپنے انجام سے، اور ہر جرم اس کے انجام کے بدتر ہونے میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ہر چیز کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب بڑی ان کی شدت سے آرزو ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں انہیں گمراہ کر دیں، یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو آگے ان کی بعض ہیلوں کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں، یہ جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں اصل میں تمہیں کیا گمراہ کریں گے، خود کو گمراہ کریں، خود گمراہی میں اور دور تک جا رہے ہیں اور دور ہو رہے ہیں حق سے، کیونکہ انسان جب بھی حق کے خلاف کوشش کرتا ہے اصل میں اپنے آپ کو مزید دور کر لیتا ہے، اس کا قبول کرنا اس کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان جتنے گناہ کرے توبہ کی توفیق اس سے کم ہو جاتی ہے، اسی طرح جتنا انسان حق کے خلاف ہیلے کرتا ہے، چالیں چلتا ہے، سرمایہ گزاری کرتا ہے، پلان بناتا ہے، اتنا حقیقت میں خود کو حق سے مزید دور کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں گمراہ کر رہے سوائے انفسہم اپنے نفسوں کے، اپنی جانوں کے، وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتا ہے شعور۔ شعور شعر سے ہے، شین عین رے، اور شعر کہتے ہیں عربی زبان میں بال کو، یہ جو ہمارے جیسے سر پہ بال ہے، تو شعور جیسے بال باریک ہوتا ہے، شعور باریک بین عقل کو کہتے ہیں۔ آپ نے اردو میں موٹی عقل سنی ہوگی، کہتے ہیں یہ بندہ موٹی عقل والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو موٹی عقل ہے اس کے مقابلے میں شعور ہے، باریک بین۔ سنجیدہ انسان جو ہوتے ہیں وہ سرسری نگاہ سے معاملات کو نہیں دیکھتے، خاص طور پر دین کے معاملات خاص طور پر، تو اسے کہتے ہیں شعور، باریکی سے ہے، بال کی باریکی سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گویا ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ بن رہے بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے چال باز ہیں، ہم بڑے مکر کر رہے ہیں، ہم گمراہ کریں گے ایمان لانے والوں کو، لیکن بے شعور ہیں۔ اگر یہ باریک بینی سے دیکھتے تو ہر چال یہ اپنے خلاف چل رہے ہیں، اپنے انجام کو مزید بدتر کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 69 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں۔ فرمایا ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنا ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، یضلون ضلالت ذات سے ضالین جس سے بنتا ہے، یعنی راستے سے بھٹک جانا،
اس کے لیے کبھی ترجمہ کرتے ہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، یضلون تمہیں گمراہ کر دیں، راستے سے ہٹا دینا بھی ترجمہ صحیح ہے، گمراہ کر دینا بھی ترجمہ صحیح ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے، وما یشعرون مگر اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 70، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اب اپنے خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف فرما رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہے اللہ، اور انہیں خبردار فرما رہا ہے مذمت والے انداز میں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس بات کی طرف توجہ رہے جب اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس میں دونوں جماعتیں شامل ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس علاقے میں موجود تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ لیکن جیسا قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی اور اسلام کی دشمنی میں جو زیادہ سخت تھے وہ یہود تھے نہ نصارہ، نصارہ یہود کے اعتبار سے نسبتاً بہتر تھے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن سے زیادہ تر اللہ کے نبی کی عداوت بنی وہ یہودی تھے، چونکہ خود مدینہ میں بھی یہودی رہ رہے تھے، اور کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہر روز اسلام کو طاقتور ہوتا دیکھتے تھے انہیں اور آگ لگتی تھی۔ اسی طرح فدق میں رہنے والے، خیبر میں رہنے والے، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہود۔ تو جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا خطاب فرماتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی خاص قرینہ آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہیں تو پھر مراد یہودی ہوں گے، اگر قرینے سے پتہ چل جائے کہ اہل انجیل نصارہ مراد ہے، اور اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر یہ خطاب ان دونوں سے، دونوں کے بارے میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون کفر کرتے ہو، منکر ہوتے ہو، انکار کرتے ہو۔ انکار کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جان بوجھ کے نہ ماننا۔ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کی آیات کے، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ توجہ فرمائیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم ان کے گواہ ہو۔ کیا مطلب؟ گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے یہ سچی ہیں، تم میں سے جو اپنے دین کو، تورات کی تعلیمات کو صحیح طرح جانتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ وہی تعلیمات ہے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ سچ بول رہا ہے نبی، یہ وہی دین بتا رہا ہے بنیادی طور پر جو حضرت موسیٰ کی دعوت تھی، یہ وہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی۔ یعنی یہاں پر قرآن مجید ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم گواہ ہو، کس بات کے گواہ ہو؟ کہ یہ باتیں سچی ہیں، تمہیں اس رسول کی نشانیاں پتہ ہیں، تم تورات و انجیل میں اس رسول کی نشانیاں جان چکے ہو، سب پتہ ہے، اور جو یہ بات کرتا ہے وہ بھی تمہارے دلوں کو پتہ ہے کہ سچ بولتا ہے، وہی تعلیمات ہے، پھر کس وجہ سے تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 70 کے ترجمے کو تکرار کرو، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کے گواہ ہو۔ گواہ ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تمہارا دل گواہ ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں، تم جانتے ہو ان باتوں کو، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا اللہ کا آخری رسول آ کر۔ آیت نمبر 71 دوبارہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، لما کیوں، تلبسون الحق بالباطل ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ۔ تلبسون لباس سے، جیسے لباس انسان کے بدن کے اوپر آئے تو بدن کو چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کا کتمان کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو۔
یعنی تمہیں خود بھی پتہ ہے حق کا، لیکن تم اپنی عوام کے سامنے اور سادہ تازہ مومنوں کے سامنے اس حق پر باطل کا لباس، غلط سلط تعویلیں کر کے، غلط سلط بہانے بنا کر، اگر مگر کر کے لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہو، مشکوک بناتے ہو، تردید میں ڈالتے ہو اپنی عوام کو بھی، تاکہ وہ کہیں اسلام قبول نہ کر لیں، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو، ان کے ذہنوں کو بھی شک ڈالنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوس اور خزرج انہی یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے صدیوں سے، تو اللہ کے نبی کے آنے کی خبریں انہی یہودیوں سے انہوں نے سن رکھی تھی۔ اب جب وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی جو تم بتاتے تھے یہ تو بالکل وہی ہے، پھر یہ بہانے بناتے تھے، نہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر جنہوں نے دین پڑھا ہو، جانتے ہو، لیکن بے ایمانی پہ اتر آئیں، ان کے پاس ہزار دلیل ہوتی ہے ایک عام آدمی کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح بیان کے بعد کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کتنی گھڑ گھڑ کے باتیں لے آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مزاج بتاتا ہے بے ایمانوں کے، ان کی حرکتیں بتاتا ہے، حق جان لینے کے بعد بھی اکڑ جاتے ہیں، اور اس انسان کی اللہ کے پاس کوئی معافی نہیں۔ حق کے سامنے جانتے بوجھتے ہوئے ضد پر اتر آنا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کے باقی نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ رد کر دے گا اس کی وجہ سے۔ قرآن مجید انسان کو یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ نمبر 1 حق کی تلاش میں رہو، اور نمبر 2 جب حق سامنے آ جائے تو پھر چاہے تمہارے باپ دادا کے نظریات کے خلاف ہے، چاہے تمہارے مسلک کے نظریات کے خلاف ہے، جو کچھ بھی ہے، جب تمہیں پتہ چل گیا حق یہ ہے، پھر اسے قبول کرو، پھر بہانے نہ بناؤ، پھر تعویلیں نہ کرو، پھر خرابیاں نہ کرو۔ اور آج مسلمان بھی جس تنزل اور جس پستی کا شکار ہیں، یہ خاص طور پر جو فرقہ واریت کی منڈی گرم ہے، ٹھیک ہے، آپ اکثر آپ لوگوں کے عام عوام کے جا کے انٹرویو کریں، جن عقیدوں پر وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ان عقیدوں کی ڈھنگ سے دلیل بھی نہیں پتہ، ہر ایک نے اپنے اپنے ماحول میں بات سنی ہوئی ہے اور اس پر سواری کر رہے ہیں۔ اور جو پھر فرقہ وارانہ ذہنیت والے عالم ہیں، وہ بالکل یہودی علماء کی طرح اپنی خرابیوں پر بھی، اپنی کمزوریوں پر بھی پردے ڈالتے ہیں، ضعیف ترین تاریخ سے روایت اٹھائی، کتاب سے ضعیف ترین حدیث اٹھائی، اور اس کو پھر اوزار لے کر اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ، اس کو رینیو کرنا، اس کو سیٹنگ کرنے میں مصروف ہوا، اس کو نیا پینٹ کیا جناب، اس کی چیزیں سیٹ کی اور کہا کہ اس جیسی تو چیز، اس جیسی دلیل ہے ہی کوئی نہیں اس کائنات میں۔ اور عوام کے چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، چل جہالت کے بازار میں، اور اس جرم کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے جو قتل اور زنا سے بدتر گناہ ہے، اور وہ ہے امت میں تفرقہ ڈالنا۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یعنی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیے، یہ اس تفرقے کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے ہیں، اور فرمایا اے رسول جن کو یہ دین کے میں فرقے بنانے کا شوق ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیئن، کسی چیز میں کسی قسم کا آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو دین کے ٹکڑے کرنے اور گروپ بنانے میں اور پھر ان کو مضبوط کرنے کا شوق ہے۔ آپ دیکھ لیں آج جو ابھی موجودہ سینیریو ہے لبنان میں، ہمارے بہت سارے اہل سنت بھائی وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ ایک مشترکہ دشمن سامنے ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور جن پر وہ ڈائریکٹلی ظلم کر رہا ہے غزہ میں، وہ تو ہیں بھی اہل سنت۔ تو ہمیں اس وقت جو بھی اسرائیل کے خلاف ہے اور ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، چاہے غزہ میں چاہے فلسطین میں، وہ جو بھی ہو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن جو فرقہ واریت کا زہر اور نجاست جن کی تربیت میں شامل ہے،
وہ ان کو نہ اسرائیل سے پرابلم ہے نہ کسی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیونکہ شیعہ ہیں لہٰذا یہ جناب یہ یہودیوں سے بدتر ہیں، یہ فلان ہے. اتنی پستی. اور جو متعصب شیعہ ہیں وہ بھی یوں ہی ہیں. شیعوں میں بھی بعض گروہ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اتنی پستی کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے لیے جو ہے وہ رحمت کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. اتنی گندگی اور غلاظت. ظاہر ہے کہ یہ سارا کچھ حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی آیات سے جو تصویر بنتی ہے اس امت کے بارے میں سوچنے کی، اس تصویر پر حدیثوں کو پیش کر کے دیکھیں کہ وہ حدیث سچی بھی ہے یا سچی نہیں ہے. کہ خالق کچھ اور کہہ رہا ہو اور خالق کے نمائندے کچھ اور طرف راستہ دکھا رہے ہو، نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید ہماری عام طور پہ دینی، خاص طور پہ فرقہ وارانہ جو تربیت ہے اور قوموں کی پرورش ہے مسالک کی، اس میں قرآن مجید کو کم ہی کوئی گھاس ڈالتا ہے. ان کو اپنے مطلب کی چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کے نظریات بناتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، دیکھو اللہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، کہتے ہیں یہ تو، کوئی کہتا ہے یہ تو اصلی قرآن ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کیا کہتے ہیں اس کے ایک معنی تھوڑی ہوتا ہے، اس کے 20 معنی ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ظاہر قرآن حجت نہیں ہے. اور اس طرح کی خباستوں کے ڈھیر لگا کر آج امت کو اس پستی سے انہوں نے دوچار کیا ہوا. حال ہی کوئی نہیں ہے. اختلافات سارے ختم نہیں ہو سکتے. اللہ نے اپنے رسول کو قرآن میں کئی مقامات پر انہی یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے بات کریں، اور اگر یہ نہیں مانتے کہیں کہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بارے میں اختلاف کر رہے ہو. تو جب اللہ کا رسول بھی اس زمین پر سارے اختلاف تمہارے لیے ختم کر سکتا تو آج کون کر سکتا ہے؟ اختلافات رہیں، اختلافات نیچرل ہیں. بریلوی دیوبندی میں اختلاف ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں اختلاف ہے، شیعہ سنی میں اختلاف ہے. لیکن آیا اس اختلاف کے باوجود ایک امت بن کے نہیں رہ سکتے ہیں اگر قرآن مجید کے اصولوں کو سب سے اوپر رکھیں اور اپنی پکائی ہوئی کھچڑیوں کو اس کے نیچے رکھیں. کہ قرآن مجید کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جتنا خون بہہ رہا ہے، جتنی امت یہ تکلیفیں دیکھ رہی ہے، یہ سارے فرقہ پرست اس جرم میں شامل ہیں جن کا فہم دین اللہ کی کتاب پر مشتمل نہیں ہے، جن کی دینی فکر میں اپنے مطلب کی یہاں سے حدیث اٹھاؤ، یہاں سے حدیث اٹھاؤ، اپنے دادے کا خواب اٹھاؤ، فلان بزرگ کا خواب اٹھاؤ، اللہ کی کتاب کو مت دیکھو. یہ سارے ان جرائم میں شریک ہیں، اس بدترین جرم میں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول جو یہ کرتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 71 ہم پڑھ رہے تھے. اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو، چھپاتے ہو. وتکتمون الحق، اور ایسا کر کے تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور یہ سب تم جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو، تمہیں علم ہے. کتنے نظریات ایسے ہیں مختلف مسالک میں کہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ٹکے کا نہیں، اصل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن پھر بھی زور لگاتے ہیں اس کے دفاع کے لیے، اور اپنی عوام کو وہ بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہو کر کے پیچھے چلاتے ہیں اپنے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر جب اور کوئی دلیل نہ ملے تو کہتے ہیں کیونکہ مذہب حق کا، ہر کوئی اپنے آپ کو مذہب حق کا ہی کہتا ہے، کیونکہ مسلک برحق کا یہ نظریہ ہے لہذا یہی ٹھیک ہے. اپنے الٹے الووں کو بھی سیدھا کرنے کے لیے نئے نئے دلائل گھڑے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں جو اس امت کے مختلف مسالک کے درمیان تقسیم کی دیواریں، اسی کو سیمنٹ لگاتے ہیں، اسی میں کنکریٹ بھرتے ہیں. چونکہ فکر، ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، فکر اللہ کی کتاب کی فکر نہیں ہے. تو یہ اب بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن مزاج تو جو بھی جس کا بھی یہ مزاج ہو اللہ کے سامنے انہی یہودیوں کی لسٹ میں کھڑا کیا جائے گا.
اللہ احادیث و روایات میں ہے، ہر ایک کے پاس روایات موجود ہیں اپنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو ان روایات کو اللہ کی کتاب کے واضح اصولوں کے سامنے، واضح بیانات کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ کام کہ جو اس امت کے علماء کو مثلاً کرنے کا خیال نہیں آ رہا، اور نفرتیں اور وہ بھڑکانے میں اور زیادہ جلتی پر تیل ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ تکرار کر رہا ہوں۔ اے اہل کتاب، حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص ایسی بات کرے جو عام طور پر شیعہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار سے ذرا زیادہ محبت اور عشق کا اظہار کر دے، آپ کو پتہ ہے اس پہ پہلا الزام کیا لگتا ہے، اس کے اپنوں کی طرف سے کیا نام دیتے ہیں اس کو، شیعہ ہو گیا۔ جی یہ کیوں کرتے ہیں، یہ مکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اپنی عوام کے ریوڑ کو بتکا سکے۔ اس سب سے جو ان کے ماحول میں نفرت والا لفظ ہے وہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں۔ عوام کو کیا پتہ، عوام نے کون سی تحقیق کرنی، پوچھنا ہے۔ اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی اور وہ عقل استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اسی پروپیگنڈے میں چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر شیعوں میں سے کوئی مثال کے طور پر ذرا زیادہ توحید پہ زور دے، کہتے ہیں وہابی ہو گئے۔ مزاج ایک جیسے ہیں، چاہے ادھر سے یہ کام ہو چاہے ادھر سے یہ کام ہو، مزاج ایک جیسے ہیں، اور چاہے یہودی کرے چاہے سنی کرے چاہے شیعہ کرے، حرکت وہی ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا۔ الٹے سیدھے نام رکھ دیں گے تاکہ عوام جو ہے سمجھے کہ یہ جو نام اس کا رکھا گیا ہے یہ اصل میں وہی ہے، اور اس کے نزدیک بھی نہ جائے۔ یہ بالکل ملتی جلتی ہے بات، جیسے رسول اللہ کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ کیوں کہتے تھے جادوگر ہے؟ وہ جادوگر تھے ہی نہیں۔ کیوں کہتے تھے جادوگر ہے؟ تاکہ عوام کے ذہن مشکوک ہو جائیں، اچھا یہ جو اس کی باتوں کا اثر ہوتا ہے نا، یہ جو کلام پڑھتا ہے جو کہتا ہے یہ قرآن ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اب سمجھ میں آئی یہ تو جادو تھا۔ عوام کی یاد ہوتی۔ کبھی کہتے ہیں یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ کیوں کہتے تھے پاگل ہے؟ کہتے ہیں ہاں پاگلوں والی بات یہ ہے نا، ہمارے باپ دادا ان کی بتوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ ان کی اتنی حاجات ملتی ہیں، فلان ملتی ہیں، ہماری اتنی بہترین زندگی جا رہی ہے۔ پاگل ہی ہے نا کہ ان سب کو چھوڑ کر اپنا نیا دین لے کر آ گیا۔ عوام کی عام طور پہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اپنی عوام کو دیکھ لیں، ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، کتنے سمجھدار ہیں، قرآن مجید کوئی نہیں پڑھتے۔ آپ اہل سنت میں چلے جائیں، سروے کریں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، آپ جا کے چیک کریں کتنے لوگوں نے زندگی میں ایک بار بھی غور سے اس کا ترجمہ پڑھا ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے سمجھدار۔ اے اہل کتاب، حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ عالموں کو پتہ ہوتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اپنے فرقے کا معاملہ ہے لہٰذا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اگلے پہ تہمت لگانا بھی جائز ہے، سب جائز ہے اس منڈی میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے برادران اہل سنت کی جو حدیث کی کتب ہیں ان میں سے دوسری معتبر کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ صحیح مسلم کہلاتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم یعنی جنہوں نے اس کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں اس خطرناک حقیقت کا اظہار کیا اور انکشاف کیا۔ جملہ ان کا عربی میں یہ ہے، چونکہ وہ حدیث کے ماہر تھے، کس طرح لوگوں نے سندوں میں گڑبڑ کی ہے، کس طرح نام بدلے ہیں تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ کریں، کسی جھوٹے کی جگہ سچے کا نام لگائیں، کسی بڑی شخصیت کا نام استعمال کریں، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، کتنی مکاری کی ہے حدیثوں میں لوگوں نے،
تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، ہم نے صالحین کو، یعنی گندے لوگ نہیں، صالح اچھے لوگ، ویسے بڑے نیک ہیں، باتقوی ہیں، ہم نے صالحین کو کسی چیز میں اتنا جھوٹا نہیں پایا جتنا حدیث کے معاملے میں جھوٹے ہیں یہ۔ قربتاً اللہ جھوٹ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ہم حق پر ہیں لہذا اپنے حق کا دفاع ہم جھوٹ بول کر بھی کریں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کسی شخص کو کسی نے کہا کہ تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اس نے بڑی ڈٹائی سے اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں ان پر جھوٹ تھوڑی باندھتا ہوں، میں تو ان کے لیے جھوٹ بولتا ہوں یعنی ایسے جھوٹ بولتا ہوں جن سے رسول پاک کا دین اور مضبوط ہو، ان پر جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں۔ تو بہرحال شیطان بھی چیمپئن ہے، وہ طریقے بتاتا ہے، وہ تعویلیں بتاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے فرامین موجود ہیں کہ میں نے یہاں پر آپ کو بہت سارے اسی جگہ پر بہت ساری یہ احادیث سنائی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، مجھ پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بارے جیسے مجھ سے پہلے نبیوں پر کثرت سے جھوٹ بولا گیا ہے، میرے نام پر بھی کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، پس جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہ ہو اسے قبول نہ کرنا، وہ میں نے نہیں کہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف بات کرے، جبکہ اللہ نے اسی کتاب سے اپنے نبی کی بھی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے، تو وہ نبی کیوں اس کتاب کے خلاف بات کرے گا؟ لیکن افسوس، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، قرآن مجید کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام انہوں نے نہیں دیا، اور اس کا مزہ بھی چکھ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اس کا مزہ بھی چکھ رہے ہیں۔ اور اگر اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے، تو ابھی فلسطین ہے، تو ہم بھی اپنی باری کا انتظار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ون بائی ون سب کی باری آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ الگ بات ہے، آپ کی بموں سے باری نہیں آئی ہوئی، ابھی آپ کی IMF والی باری آئی ہوئی ہے، ابھی آپ پر مثلا حکومت کی بدماشیوں کی باری آئی ہوئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں، میرا مقصد کسی بھی اس کی سیاسی سپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ جو نام نہاد حقوق انسانی اور پولیٹیکل آزادی ہونی چاہیے، آزادی بیان ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، یہ پاکستان میں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے گونگے ہوئے، امریکہ، برطانیہ، ان کا میڈیا گونگے ہو کے بیٹھے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پر۔ کیوں؟ جو ان بدماشوں کے ساتھ ان لائن ہوگا وہ ٹھیک ہے، جو ان بدماشوں کے ساتھ ان لائن نہیں ہوگا وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ برا بھی ہے، وہ دنیا کے امن کے لیے وہ خطرہ بھی ہے، وہ بے ایمان بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اگر امریکہ کہے کہ تو عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے، اگر امریکہ کل کہے نہیں تو عقل مند ہے، تو بے وقوف ہے، اب وہ بے وقوف ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو نام رکھ دیں وہی ہے، ہم تو پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو اس ذلت سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول ان کی حقیقی تعلیمات کی طرف واپس نہ آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ذلیل ہوں گے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 72 میں اشارہ کر دوں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے مکر اور ہیلے تاکہ مومن دوبارہ سے پلٹ جائیں، ایمان کو ترک کر دیں۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم حدیث کی طرف جائیں گے، چونکہ وقت کم ہے اور ہم ایک دو احادیث بھی آپ کی خدمت بیان کر سکیں کہ یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جب مل کے بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ کیا حرکتیں کرو تاکہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی پلٹ آئیں۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے، یہ آیت نمبر 72 ہے، لیکن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو نازل ہوا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ صبح کے ٹائم، جب دن شروع ہوتا ہے تم کو ہاں
جاؤ ان کے پاس کہو اللہ نے ہمیں حق کی ہدایت کر دی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں. اور شام کے ٹائم کہو کہ نہیں 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 اب سمجھ آئیے، یہ تو ہم نے قریب سے دیکھا ہے آ کر، یہ غلط ہے، دوبارہ ہٹ جاؤ. تو جو ضعیف الایمان ہوں گے وہ تمہاری اس حرکت سے متاثر ہو کے وہ بھی مشکوک ہو جائیں گے اپنے دین کے بارے میں. یعنی پہلے ان جیسے بنو، کہو ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر جب انہیں تم پر اطمینان، صبح ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو، کہو بھائی ہم تو بڑے خلوص نیت سے آئے تھے لیکن اندر آ کے ہمیں پتہ چلا یہ تو جھوٹ ہے، لہٰذا ہم تو اپنے اسی پرانے دین واپس جا رہے ہیں. تو جو بیچارہ ضعیف ہے، کمزور ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا، وہ بھی کہے گا یار کہیں سچی نہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں پہ جو کچھ نازل ہو اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی برگشتہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، جن کو کنفیوز کرنا ہے تاکہ وہ بھی کنفیوز ہو کے اپنا دین چھوڑ دیں. تو بہرحال ہم آیات کے بیان کا سلسلہ آیت نمبر 71 پر 71 پر تمام کر رہے ہیں، اور اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے، آج ہمیں بھی پہنچنے میں لیٹ ہوئی چونکہ ماشاءاللہ کنٹینرز جو ہیں وہ سڑکیں بند کرنے کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی ٹریفک چل رہی ہے، تنگ سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تاکہ اگر بند کرنا پڑے تو فوری بند کیے جا سکے. تو لیٹ ہو گئے آج. ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ 1.25 گھنٹے کا یہ درس ہو تاکہ حدیث بھی بیان کی جا سکے، لیکن آج 1 گھنٹے سے بھی کم ہو گیا. تو 10 منٹ تقریباً ہیں اذان میں، ان 10 منٹس میں ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے احادیث محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہم اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں سے منتخب احادیث بیان کر رہے ہیں، اور آخری جو ہم نے حدیث بیان کی تھی وہ کتاب الایمان والکفر کا باب نمبر 18، باب نمبر 18 کی حدیث نمبر 2 تھی، کہ جس کا ترجمہ میں تکرار کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ بات ہو جائے. کہ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یقیناً کانوں سے اور آنکھوں سے اور دل سے ان تمام سے سوال، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس کی وضاحت میں امام نے فرمایا تھا سوال کیا جائے گا کان کے بارے میں اس چیز کے بارے میں جو کان نے سنی تھی، اور آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کو اس نے دیکھا تھا، اور دل سے سوال کیا جائے گا جس پر وہ پکا ہو گیا تھا، جس پر وہ اٹک گیا تھا، اڑ گیا تھا، جو چیز اس نے اپنے لیے قبول کر لی تھی، کیوں قبول کی تھی، کہاں سے تم نے اس کو حاصل کیا تھا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی باب نمبر 18 کی حدیث نمبر 3 آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے. آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار نے، اس کتاب کا نام ہی کتاب الایمان والکفر ہے، ایمان کو کن الفاظ میں بیان فرمایا. اب کسی جگہ پر اگر مومن کی تعریف ہو رہی ہو تو جس کو یہ پتہ ہے اسے معلوم ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے. بتایا ایمان کیا ہوتا ہے، بتایا مومن کسے کہتے ہیں. تو پہلے وہ کوالٹیز ہوں، جتنی وہ کوالٹیز ہوں انسان میں اتنا پھر اس تعریف کا مصداق اپنے آپ کو سمجھے، نہ کہ وہ کوالٹیز ہو ہی نہ اس کو ان کی فکر ہو، شخصیت اس کی بالکل اور طرح کی ہو، لیکن جہاں بھی مومن کا ذکر آئے سمجھے میرا ذکر ہو رہا ہے. راوی ہیں محمد ابن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، قال کہ امام نے فرمایا کہ یہ راوی کہتا ہے میں نے سألتہ عن الایمان، میں نے سوال کیا ان سے، یعنی امام سے، ایمان کے بارے میں. لوگ پوچھتے تھے نا کہ ایمان جو ہے یہ ہوتا کیا ہے. آج کل کم ہی پوچھا جاتا ہے، آج کل ہر کوئی مومن ہے، اسی لیے چونکہ صحیح طرح ایکسپلین نہیں کیا جاتا، کیونکہ مومن کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ایمان بیان نہیں ہوتا. اہل بیت کے شیعہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے شیعہ کی کوالٹیز بیان کمتر ہوتی ہیں. میں نے
ان سے امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو امام نے فرمایا، اب توجہ کیجیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی، اس بات کی گواہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب توجہ کیجئے، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اس چیز کا، ان چیزوں کا اقرار کہتے ہیں مان لینا، ٹھیک ہے، جیسے جرم کا اقرار ہوتا ہے، یعنی جرم میں نے مان لیا، اور ان چیزوں کا اقرار کہ جو رسول اللہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہم تمہیں جو حکم بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے، تمہیں آیات قرآن بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اس بات کا اقرار، کیا مطلب کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا دین ہے اپنے بندوں تک جو اپنے رسول کے ذریعے اس نے پہنچایا۔ اور پھر فقط اقرار نہیں، وَمَا اسْتَقَرَّ فِي الْقُلُوبِ مِنَ التَّصْدِيقِ بِذَلِكَ، اور پھر وہ تصدیق، ان باتوں کی تصدیق کا دلوں میں مستقر ہو جانا۔ تصدیق آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کو کوئی خبر دے، آپ تصدیق کریں، آپ سے کوئی پوچھے اس نے جناب یہ بات کی ہے، آپ تصدیق کریں، ہاں سچ کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تصدیق۔ اور فقط زبان سے تصدیق نہ ہو، یعنی دل میں جو آپ جس کو سچ سمجھتے ہیں اس کے دوسرے کے سامنے بھی آپ اس کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس جملے میں مراد دل کی تصدیق ہے۔ وَمَا اسْتَقَرَّ فِي الْقُلُوبِ، اور جو مستقر ہو قلوب میں، کیا مستقر ہو؟ من التصدیق بذالک، یہ جو تم نے کہا لا الہ الا اللہ اور تم نے کہا محمد رسول اللہ، یہ دل میں مستقر ہو، دل تمہارے نے تصدیق کی ہو کہ واقعاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور واقعاً حقیقتاً محمد اللہ کے رسول، اللہ کا رسول یعنی رسالت والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ قال، راوی کہتا ہے، قلت، میں نے کہا، الشہادت الیست عملا، کہ یہ جو شہادت ہے یہ عمل نہیں ہے۔ اب توجہ کریں، شہادت زبان سے ہوتی ہے، یہ سوال کر رہا ہے یہ زبان سے گواہی دینا یہ عمل نہیں ہے۔ قال بلا، امام نے فرمایا کیوں نہیں، عمل ہے، یہ زبان کا عمل، دیکھیں ہر عضو کا ایک عمل ہوتا ہے، دل کا تسلیم کر لینا یہ دل کا عمل ہے۔ زبان سے جب آپ بولتے ہیں، زبان کا عمل ہی بولنا ہے، زبان کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عمل ہے، زبان کا عمل ہے۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یہ زبان کا عمل ہے۔ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ عمل ہے۔ قلت، میں نے کہا، راوی کہہ رہے، العمل من الایمان، عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ قال نعم، امام نے فرمایا ہاں، عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ لا یکون الا بعمل، نہیں ہوتا، یعنی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے مگر عمل کے ذریعے، عمل کے ساتھ۔ والعمل منہ، اور عمل ایمان میں سے ہے۔ یہ میں سے کیا مطلب، جیسے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی حسین میرا حصہ ہے، میں حسین کا حصہ ہوں۔ والعمل منہ، یعنی عمل ایمان کا حصہ ہے۔ ولا، اب یہ آخری جملہ اس کا لب لباب ہے، ولا يثبت الایمان الا بعمل، اور
لا یثبت ثابت نہیں ہوتا. کیا ثابت نہیں ہوتا؟ الایمان. ولا یثبت الایمان اور ثابت نہیں ہوتا ایمان الا بعمل سوائے عمل کے. جب تک عمل نہ ہو ایمان کا ثبوت نہیں ہے. دعویٰ ایمان تو دعوے کو تو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو دعویٰ ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ عمل. اب دیکھیں امام نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ یہ جو شہادت ہے یہ عمل نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بالکل عمل ہے. تو جب یہ عمل ہے تو یہ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. جو دیگر روایات میں بھی آیا کہ باقی جو بدن کے اعضاء ہیں وہ اس زبان کے عمل کی تصدیق کریں. زبان کہہ رہی ہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور حرکتیں بتا رہی ہوں کہ ابلیس کا بندہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ تضاد ہو جائے گا. یہ تضاد قابل قبول نہیں ہے. آگے آج تو نہیں آئے گی لیکن آگے روایت آئے گی کہ جس میں امام فرماتے ہیں جب تک عمل زبان سے کیے گئے اقرار کے مطابق نہ ہو تب تک، توجہ فرمائیے، تب تک اللہ کے ہاں بندہ مومن نہیں لکھا جاتا. اللہ کے ہاں نہیں لکھا جاتا کہ یہ بندہ مومن ہے جب تک اس کا عمل اس کی زبان کے اقرار کی تصدیق نہ کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں مومن ہے، اللہ نہیں کہتا مومن ہے. اور لوگوں کو کہنا بھی چاہیے مومن، چونکہ لوگ ہم ایک دوسرے کے بارے میں ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں حقیقت حال کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن اللہ کو حقیقت حال کا پتہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ بھی حقیقت حال کے مطابق کرتا ہے. یہ بہت اہم بحث ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ جو ان روایات میں بہت زیادہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے کہ ایک ہے یہ دنیا کا معاملہ، دنیا ظاہر پہ چلے گی. دنیا میں جو کلمہ پڑھ لے، جو بھی شہادتین اللہ کے معبود واحد ہونے کی گواہی اور اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی گواہی دے دے، وہ ظاہراً مسلمان ہے. لیکن آیا اللہ کے ہاں بھی مسلمان ہے؟ اللہ کے ہاں وہ منافق مسلمان تھے جنہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے مدینہ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں. آیا اللہ بھی ان کو اللہ کے نزدیک وہ حقیقی مسلمان تھے؟ نہیں تھے. مومن تھے؟ نہیں تھے. تو لہٰذا ائمہ اہل بیت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں پر مومن ہو، تم بھی خود کو مومن کہہ رہے ہو، لوگ بھی تمہیں مومن کہہ رہے ہو، تم مومن ہو. نہ، تم حقیقت کو دیکھو. اللہ کے ہاں کب انسان مومن بنتا ہے تب تم ان بینیفٹس کی امید رکھو، ان فائدوں کی، اس اجر کی جو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھا ہے. نہ کہ تم وہ ہو ہی نہ اور سنی سنائی پہ. ٹھیک ہے، وہ ایک زمانے میں جب ہم نہیں گئے تھے، ایران نہیں گئے تھے، تو یہاں لاہور میں جاتے تھے، سینما بھی جاتے تھے، تھیٹر بھی دیکھتے تھے. تو ایک تھیٹر میں ایک بندہ کہتا ہے اوئے آج تو بات مینو بوڑھا نہ کمی، میں جوان ہاں. تو اس کو تجھے کیسے پتا تو جوان ہے؟ کہتا ہے میں آ رہا سا تو ایک ٹانگے والے نے مینو کیا ہوئے جوانہ باج کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جوانہ باج کے تو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں میں جوان ہوں. تو ہم کو مومنہ باج کے تم اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے ٹانگے والے اور لوگوں کے. تب مومن ہوگا جب ان وہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی کہ جو اللہ کے قرآن نے اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں. ورنہ جوانہ بچ کے ضروری نہیں قیامت کے دن بھی جوانہ شمار ہوں آپ. ہو سکتا ہے کہ کہہ دوں نکل یہاں سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم اسی روایت پر اتفاق کریں چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا. میں ترجمہ تکرار کر دوں کہ میں نے، راوی کہتا ہے محمد ابن مسلم کہتے ہیں، میں نے چھٹے امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا. امام نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کا اقرار، ان باتوں کا اقرار کہ جو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اور جو دلوں میں اس کی تصدیق مستقر ہوتی ہے وہ اسے ایمان کہتے ہیں. دل سے مان لیا ہو. پھر راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ جو گواہی ہے کیا یہ عمل نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بالکل عمل ہے. پھر میں نے سوال کیا عمل ایمان کا حصہ ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے سوائے عمل کے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان ثابت نہیں ہوتا سوائے عمل کے. عمل ہو تو ایمان ثابت ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
تو اگلے ہفتے بھی یعنی قبل الظہر قبل از مغربین یہ درس ہوگا، چونکہ مغربین کے بعد آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب ان کا میرے خیال ہے یہ جو حالات حاضرہ ہیں، جو کنڈیشنز چل رہے ہیں، اس پر لیکچر ہے اور وہ بھی امپورٹنٹ انشاءاللہ آپ اٹینڈ کریں گے. تو ہم شاید یہ جو درس ہے اس کو تھوڑا سا پہلے اناؤنس کر دیں. کتنے بجے آگا؟ 4:30 پہ. تو اگر انشاءاللہ آپ میں ہمت بھی ہوئی اور کنٹینر بھی نہ ہوئے تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو کریں گے. تو اگلے ہفتے جو درس ہے وہ 4:30 PM پہ ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کا شوق اور رغبت بھی عطا فرمائے، اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات.